بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہمارا اس بار جو احتجاج ہے وہ بالکل 2-3 پوائنٹس پہ ہیں۔ آج کل جو نا بار بار باتیں چینج کی جاتی ہے کہ اسپتال میں وسائل نہیں ہیں، ڈاکٹرز کے اور ڈیمانڈز ہیں۔ ہم اس بار اپنے ڈیمانڈز اور اپنے تمام جو دوسرے شکایتیں وہ ہم اس معاملے میں شامل نہیں کریں گے۔ اس بار جو ہمارے 3 ڈیمانڈز ہیں، جو ڈاکٹر حفیظ سارے ہمارے جو بندے آ رہے ہیں، ہم نے سب کو کہا ہے کہ ہم اپنے 3 پوائنٹس پر اسٹرک ہیں، کیونکہ یہ واقعہ پہلا واقعہ صرف اس حوالے سے ہے کہ تیزاب گردی ہوئی ہے، لیکن یہاں پہ جو تشدد کے واقعات ہیں اور جو لا اینڈ آرڈر اور سیکیورٹی کے اسپتال میں واقعات ہیں وہ ہر دن نہیں، دن میں 10 بار ہو رہے ہیں، ہر وارڈ میں ہو رہے ہیں۔ مطلب بے اسی اس حکومت کی اور کیا ہوگی کہ اس واقعے پہ بھی وہ آنکھیں بند کر چکی ہے۔ تو عام روٹین میں جب ڈاکٹروں کے ساتھ مسائل پیش آتے ہیں تب یہ ہماری باتیں کہاں سنیں گے؟ اور کچھ باتیں یہاں پہ جو نا 4-5 دن سے میں وہ باتیں ریپیٹ نہیں کروں گا جو ڈاکٹر حفیظ نے یا دوسرے دوستوں نے ریپیٹ کی۔ میں کچھ وہ باتیں بھی یہاں کہوں گا۔ ہمارے گروپوں میں یا ادھر ادھر سوشل میڈیا پہ وائیڈے کے خلاف باتیں ہوتی ہیں۔ کچھ ڈاکٹرز سرکار نے کچھ دلال ڈھونڈے ہوئے ڈاکٹرز کے بیچ میں بھی ہے، اب ان کے نام بھی لیں گے۔ وہ اب ہم ان کو یہ نہیں کہتے۔ وہ کل ایک بات اسمبلی میں مشر نے بھی کی تھی کہ ان کی روزی ہمارے ان احتجاجوں پہ، ہماری آواز اٹھانے پہ ان کی روزی حلال ہوتی ہے۔ جب بھی یہ لوگ ہمیشہ سے غائب رہتے ہیں، جب بھی ہم اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو یہ اپنی روزی حلال کرنے کے لیے ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، پھر ای پی آئی بلوچستان کا عہدہ ان کو مل جاتا ہے، 10 لاکھ کی تنخواہ مل جاتی ہے۔ لعنت تو اس تنخواہ پہ، لعنت تو اس مونچھوں پہ، لعنت تو اس شکل پہ۔ اور ہم ان کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ آپ دلال ہو، اپنی دلالی کرو، لیکن ہمارے سر پہ آپ دلالی نہیں کرو گے۔ ہمارے خلاف الفاظ غلط استعمال کرو گے تو آپ نے کہا تھا کہ گالیاں ہمیں بہت آتی ہے اور ہم دیں گے بھی۔ جب ہمیں روز یہاں پہ اسپتالوں میں سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے، سیکیورٹی نہ ہونے کی وجہ سے 10 گالیاں ہم تمام ڈاکٹرز کو روز پڑتی ہے، تو 2 گالیاں آپ کو بھی پڑ جائے تو فرق نہیں پڑے گا، آپ کو بھی برداشت کرنی پڑیں گی۔ بار بار بات کی جاتی ہے کہ ایک واقعہ ہوا، سیکیورٹی کے ساتھ غلط ہوا، کیا ہوا۔ یہاں پہ ان بدبختوں کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس دن کا واقعہ کیا ہوا تھا۔ اسپتال میں ایک فیمیل ڈاکٹر پر تیزاب پھینکا گیا تھا، اور جو سیکیورٹی دینا جس کی ذمہ داری تھی ان کو ادھر آنا نہیں چاہیے تھا۔ اگر وہ آتے ہیں تو وہ ان کو جو نا ایز اے سیکرٹری، ایز اے دوسرا اپنے عہدے کے طور پر نہیں، ایز اے انسان، ایز اے قبائلی معاشرے کے، ان کو یہاں پہ اپنا سر جھکانا چاہیے تھا شرم سے کہ ان کی نااہلی کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے ادھر آ رہے ہیں اور لوگوں کو ورغلا رہے ہیں۔ ڈاکٹرز نے غصے میں اگر 2-4 باتیں کی بھی تو آپ کو اس ٹائم برداشت کرنا چاہیے تھا، لیکن افسوس کی بات یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا۔ یہ ہمارے جو ڈاکٹروں کے بیچ میں جو دلال ہیں وہ ان سے زیادہ اچل رہے ہیں کہ یہ واقعہ غلط ہوا۔ یہاں پہ اسپتال میں دھماکہ ہوا، 56 سے زیادہ وکلا شہید ہوئے۔ اس کے بعد ایک ایکٹ بنایا گیا۔ آج حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہائی کورٹ کے احکامات کی نظر میں ڈاکٹرز اپنی ڈیوٹی چھوڑ نہیں سکتے، سسپینشن جدید۔ اسی ہائی کورٹ نہیں، سپریم کورٹ کا جسٹیفیکیشن ہے، وہاں کا ان کا ایک فیصلہ ہے کہ اس اسپتال میں سیکیورٹی نام کی کوئی چیز نہیں، سیکیورٹی لیبس تھا جس کی وجہ سے دھماکہ ہوا تھا۔ اس سیکیورٹی لیبس میں پھر ذمہ داران ٹھہرائے گئے اور سیکیورٹی کے احکامات دیے گئے۔ کیا آپ نے ان احکامات پہ عمل کیا یا جو ذمہ داران ہیں ان کو برطرف کیا؟ نہیں کیا۔ تب آپ کو جو نا عدالتی حکم نامہ آپ کو یاد نہیں آتا۔ وائیڈے بلوچستان اپنا یہ احتجاج ریکارڈ کرائے گی اور ہم یہاں بیٹھے رہیں گے۔ اب ان کے پاس کوئی آپشن ہے بھی نہیں
کہ ڈاکٹرز اپنی ڈیوٹیز بھی دے رہے ہیں. اب یہاں پہ اسپتال فنکشنل بھی ہے اور احتجاج بھی ہو رہا ہے. ابھی ان حالات میں ہم نے مانگا کیا ہے, ہماری ڈیمانڈز کیا ہیں؟ اگر یہ حکومت, یہ سی ایم یہ تمام مسائل حل کرنا چاہتا ہے تو 5 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. اگر یہ مسائل حل کرنا چاہتے ہیں, اس میں جوڈیشل انکوائری میں کیا ٹائم لگے گا؟ ایک کاغذ لکھنا ہے. لیکن جتنا وہ لیٹ کرتے جا رہے ہیں, ہمارے شکوک و شبہات بڑھتے جا رہے ہیں کہ آیا شاید اس واقعہ میں وہ لوگ ملوث ہیں جو ان کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں, سی ایم صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوں گے, وہ ملوث ہیں. ان کو بچانے کے لیے یہ اپنے ضد پہ اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں, ہم نے جوڈیشل انکوائری نہیں کرنی ہے. آپ نے اپنے آپ کو عدالتوں سے بھی اونچا قرار دے دیا کہ آپ نے فیصلہ کر دیا کہ فلاں کو مار دو. بھائی آپ نے انکوائری کیوں نہیں کی؟ آپ سپیڈی جسٹس کر لیتے, 2 دن کے اندر اس بندے کو پکڑ کر انہی کورٹ کے تھرو اس کو سزا دلاتے, پھر اس میزان چوک پہ اس کو لٹکاتے. ہمیں یہ انصاف چاہیے تھا. یہ نہیں تھا کہ آپ نے جو اس کے پیچھے محرکات کون تھے اور یہ نااہلی جن کی وجہ سے ہوئی ہے وہ اپنی کرپشن میں لگے رہے. اور 1 ہفتہ گزرنے کے بعد بھی اسی اسپتال میں ہر 5 منٹ کے بعد 50 کلشنکوفوں والی گاڑیاں آتی ہیں. اب یہ ٹراما سینٹر میں 2 دن پہلے بھی ایک واقعہ ہوا ہے اور یہاں پہ اسلحہ بردار لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو سی ایم صاحب, آپ کو اس سیکیورٹی سے کوئی سروکار نہیں ہے. وہ شاید رین صاحب ہائی کورٹ کے جو دوسرے فیصلے ہیں اسپتالوں میں سیکیورٹی نام پہ, اس پہ بھی آپ جو نا اپنا فیصلہ دیں, اس پہ بھی جو نا لوگوں کو سسپینڈ کریں کہ یہ کون کر رہا ہے. تو ہم بہت واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا احتجاج یہاں چلتا رہے گا اور یہ کیمپ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ کیمپ بڑھتا جائے گا. اس میں تمام ڈاکٹرز بیٹھتے جائیں گے. آپ دیکھیں گے پھر اس گیٹ سے لے کر دوسرے گیٹ تک تمام اسپتال کا عملہ یہیں پہ بیٹھا رہے گا کہ جب تک سیکیورٹی نہیں دی جائے گی ہم احتجاج جاری رکھیں گے. اور پھر دوبارہ وہی الفاظ کہوں گا کہ جو ڈاکٹروں کے بیچ میں جو دلال ہیں ان کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سیکرٹری اور منسٹر آتے جاتے رہیں گے. میں 2015 میں بھی اسی اسپتال میں امپلائی تھا, ڈاکٹر تھا, آج بھی ہوں. نہ میں فارم 45-47 کا ڈاکٹر نہیں ہوں. میری ڈگری اوریجنل ہے اور تا قیامت جب تک زندہ ہوں یہی ڈگری رہے گی. تو آپ کو اس اسپتال میں آنا پڑے گا. آپ کے باپ میں بھی جرت نہیں ہے کہ آپ ابھی اس حالات میں ڈاکٹرز کا سامنا کر سکیں. آپ بازار میں بھی ڈاکٹر کا سامنا نہیں کر سکتے. تو آپ اپنی تنخواہیں حلال کریں, لیکن ہمارے سروں پہ آپ کی تنخواہ حلال نہیں کرنے دیں گے. آپ کی مونچھیں بھی جو ہے نا, جو آپ نے مونچھیں بنائی ہوئی ہے اس مونچھوں کو بھی جو نا اس کو ٹھیک کرنا ہمیں آتا ہے. آئندہ اپنے الفاظ جو آپ دلالی کرتے ہو اپنی دلالی کرو, لیکن ہمارے متعلق اپنے الفاظ پہ ذرا غور کریں. دوبارہ ہمارے متعلق وائڈے کے متعلق اگر غلط الفاظ استعمال کیے گئے تو ان دلالوں کے ساتھ تو ان کا نام بھی جو نا آفتاب دلال, آفتاب کاکڑ نہیں ہوگا, آفتاب دلال ہوگا. ہم بہت واضح کرنا چاہتے ہیں. بار بار ہم ڈاکٹروں کے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ہے معاف کر دیں. یہ ایک واقعہ نہیں, 7-8 واقعہ. اس کے بعد میں ہر جو میڈیا ٹاک ہوگا نام ہم لیں گے. آپ نے جو الفاظ استعمال کیے وہ الفاظ ہمارے لیے ناقابل قبول ہیں. تو اپنے الفاظ ٹھیک کرو گے تو ہم آپ کے عزت دو گے تو عزت ملے گی. عزت نہیں دو گے تو آپ گندی نالی کے جو کیڑے ہو, ہم آپ کو دکھائیں گے کیا آپ کی اوقات کیا ہے. تو اور مزید باتیں نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ جتنی باتیں کروں گا غصہ اور زیادہ آئے گا. پھر اور لوگ جو نا منظر عام پہ ان کو لایا جائے گا. تو جو باقی لوگ ہیں یہ ایک کا نام میں نے اس وجہ سے لیا کہ باقی اس سے سبق سیکھیں. اگر آپ دوبارہ ہمارے متعلق غلط الفاظ استعمال کرو گے تو پھر اس کے بعد آپ کے اصلی جو کرتوت ہیں وہ ہم پھر سب کے سامنے ادھر بیان کرتے رہیں گے. والسلام.